والصلاة والسلام على نبيه المحمود وعلى آله وأصحابه الذين هم صاحب الصدق والحياء والجود. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. انبیاء وہ ہستیاں ہیں جن کا انتخاب اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں. انبیاء وہ ہستیاں ہیں جن کی تعلیم و تربیت بھی اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں. انبیاء وہ ہستیاں ہیں جن کی پرورش، جن کی دیکھ بھال، جن کی نگرانی اور جن کی حفاظت بھی اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر جو ہوتے ہیں ان کا اخلاق بڑے اونچے درجے کا ہوتا ہے. ان کا کردار بڑی شان والا ہوتا ہے. وہ بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں، وہ بڑے رقیق القلب ہوتے ہیں، وہ بڑے وسیع الظرف ہوتے ہیں، وہ بڑے حلم اور بردبار کے مالک ہوتے ہیں. وہ جرأت و بہادری کی عملی تصویر ہوتے ہیں. وہ عبادات کے اندر بڑے اونچے رتبے کے اوپر فائز ہوتے ہیں. اخلاق اور کردار اور عبادات ان کا اتنا اونچا ہوتا ہے کہ امت کا کوئی بھی فرد ساری زندگی مبالغے کے ساتھ بھی عبادت کرتا رہے، کسی نبی کی عبادت کے مقابل نہیں آ سکتا. خیر خواہ اور ہمدرد پیغمبر اس قدر ہوتے ہیں کہ لوگوں کی دعائیں، لوگوں کی بد دعائیں کھا کر بھی، گالیاں سن کر بھی، مارے کھا کر بھی ان کے لیے دعا گو ہوتے ہیں.
رقیق القلب اتنے ہوتے ہیں کہ جن لوگوں نے پیغمبروں کو ستایا ہوتا ہے، جن لوگوں نے پیغمبروں کو تکلیفوں کے اندر مبتلا کیا ہوتا ہے، وہی لوگ جس وقت خود تکلیفوں کے اندر ہوتے ہیں تو پیغمبر سے برداشت نہیں ہوتا، رو رو کے انہی کے حق میں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ چونکہ پیغمبر وہ ہستی ہوتی ہیں جن کی حفاظت اللہ رب العزت خود کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر اخلاقی کمزوریاں نہیں ہوتی، وہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہوتے ہیں۔ دنیا کی محبت، مال و دولت کی ہوس، اس سے ان کا دل بالکل پاک صاف ستھرا اور اجلا ہوتا ہے۔ دنیا کی لالچ اور طمع پیغمبر کے سینے کے اندر نہیں ہوتا کہ میرے پاس دولت زیادہ ہو، درہم دینار زیادہ ہو۔ اللہ نے جو حفاظت کی ہوتی ہے، خود اللہ کہتے ہیں قرآن پاک کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ ورزق ربک خیر وابقی۔ میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کافروں کو بڑا مال دیا، بڑی دولت دی، بڑا رتبہ دیا، اونچے اونچے مکان دیے، بہترین گاڑیاں ہم نے ان کو دیے، دنیا کی دولتوں سے مالا مال کر دیا، دنیا کی نعمتیں اور فراوانی ہم نے دینے کے اندر حد درجہ ان کو عطا کی۔ لیکن میرا پیغمبر لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیاۃ الدنیا، آپ نے آنکھ اٹھا کے بھی ان کی جانب نہیں دیکھنا۔ جو دنیا کی نعمتیں اور دنیا کے اسباب اور دنیا کی مادی اور فانی اشیاء ہم نے کافروں کو عطا کی ہیں، آپ نے آنکھ اٹھا کے بھی ان کی جانب نہیں دینا، ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہی مال و دولت ہم نے اس مال و دولت کے ذریعے ان کو فتنے کے اندر مبتلا کر دیا۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى، آپ کو ہم نے جو رزق دیا نا وہ خیر والا بھی ہے، بہترین بھی ہے، ان کے مقابلے میں عمدہ بھی ہے اور اچھا بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ میرا پیغمبر، جو کتاب ہم نے آپ کے قلب اطہر کے اوپر عطا کی ہے، یہ ایسی بڑی دولت ہے، دنیا جہان کی دولتیں اس کے سامنے ہینچ ہیں۔ میرا پیغمبر، جو نبوت کا تاج ہم نے آپ کے سر کے اوپر رکھا ہے، یہ اتنی بڑی عظیم کائنات کی دولت ہے، دنیا کا درہم دینار بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرا پیغمبر، ہم نے جو آخرت کی لازوال، بے مثال، لاجواب، باکمال نعمتیں ہم نے آپ کے لیے رکھیاں ہوئی ہیں، دنیا کی سختیاں جو انسان برداشت کر لیتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، ہم نے جنت کے بالا خانے ان کے لیے تیار رکھے ہوئے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى، یہ حفاظت ہے اللہ رب العزت کی کہ اپنے پیغمبر کو ان کے دل کے اندر دنیا کی محبت گھسنے بھی نہیں دی۔ دنیا کی مذمت جو ہے نا وہ بیان کی جا رہی ہے۔ ایک انسان پیغمبر کی ان خصوصیات کو جس وقت دیکھتا ہے نا، دل بے ساختہ بول اٹھتا ہے، پیغمبر بشر نہیں، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ فرشتہ ہو، فرشتوں والی صفات جو اس کے اندر ہے۔ اگر قرآن کا یہ حکم نہ ہوتا، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اگر یہ حکم ہمارے سامنے نہ ہوتا تو ہمارا وہم یقین کے اندر تبدیل ہو جاتا، واقعتاً یہ اللہ کا پیغمبر جو ہے یہ تو فرشتہ ہے۔ لیکن اب بھی ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں
ہے تو بشر مثلکم، تمہاری طرح کا انسان ہے، لیکن بشر مثلکم ہونے کے باوجود صفات اس کی فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ فرشتوں کے اندر بھی ایسی ایسی صفات نہیں جو اللہ نے اپنے پیغمبر کے سینے کے اندر صفات کو جمع کیا۔ فرشتوں کے اندر کون سا کمال ہے کہ ان کے دل کے اندر دولت کی محبت نہیں ہے، دنیا کی محبت نہیں ہے، اولاد کی محبت نہ ہونا، ان ساری چیزوں سے تعلق توڑ کے ساری زندگی جو ہے نا اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرے، کون سا بڑا کمال ہے فرشتے کے لیے؟ یہ کوئی کمال ہے؟ حضرت جبرائیل امین نہ ان کے والدین، نہ ان کی اولاد، نہ ان کا کنبہ، نہ ان کا قبیلہ، نہ ان کی برادری، نہ ان کو بھوک ستاتی ہے، نہ انہوں نے اپنے بال بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرورش کرنی ہے، نہ انہوں نے والدین کی خدمت کرنی ہے جو کوئی نہیں، نہ ان کا کنبہ اور قبیلہ ہے، نہ کبھی پریشانی لاحق کوئی، نہ کبھی بیماری لاحق کوئی، نہ دکھ ہے نہ سکھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر وہ ساری زندگی اللہ کی حمد اور ثنا میں لگے ہوئے ہیں، کوئی کمال کی بات نہیں۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ انسان بشر ہو، بھوک بھی لگتی ہو، پھر بھی فقر کو اختیار کرے، کمال کی بات تو یہ ہے۔ آل اولاد بھی ہو، ضرورت مند بھی ہو، حاجت مند بھی ہو، پھر بھی فقر کو اختیار کیا ہوا ہے، کمال کی بات تو یہ ہے۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے حضور خواہشات ہونے کے باوجود دل کے اندر خواہشات اکساتی ہیں۔ دولت یوں کما لو، یوں دوسروں کا پیسہ ہتھیا لو، اندر جو ہے نا براگیختہ کرتی ہیں یہ چیزیں۔ دنیا کی محبت انسان کو ابھارتی ہے کہ کس طریقے سے میں اپنے سرمایہ کو اور اپنی معیشت کو مضبوط کر سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود پھر بھی ساری رات مصلے کے اوپر کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے سر بسجود ہو رہے ہیں، کمال تو یہ ہے۔ ضرورت اور حاجت ہونے کے باوجود، دنیا کی دولت وافر مقدار میں ہونے کے باوجود، مال غنیمت وافر مقدار میں آنے کے باوجود، سب کے اوپر تقسیم کرنے کے باوجود، اپنا بھی حصہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر نکالنا چاہتے تو نکال سکتے تھے، لیکن کیا کہا؟ الفقر فخری، میرا ناز اور میرا فخر وہ میرے فقر کے اندر ہے، میری محتاجی کے اندر ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے تو محتاجی کو پسند کیا، غربت کو پسند کیا، اور آپ کا جو فقر تھا، آپ کی جو محتاجی تھی، آپ کی جو غربت تھی، یہ اختیاری تھی، اضطراری نہیں تھی۔ روایات کے اندر آتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت خود پوچھتے ہیں، اے میرا پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں مکہ کی گلیوں کو آپ کے لیے سونے کا بنا دیتے ہوں، جس رستے کے اوپر آپ چل رہے ہوں ان رستوں کو میں سونے کا بنا دیتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں تو مکے کے ارد گرد جتنے پہاڑ ہیں ان سارے پہاڑوں کو میں اللہ سونے کا آپ کے لیے بنا دیتا ہوں، دولت کی ریل پیل ہو جائے گی، سونا چاندی آپ کے قدموں کے نیچے ہوگا۔ اللہ کے لیے یہ کرنا کوئی مشکل تھا؟ کوئی مشکل نہیں، اس کی نظیر بھی موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وقت کے بادشاہ ہیں، جس وقت ملکہ بلقیس کا وفد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو وہ سونے کی اینٹیں لے کے آ رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جنات کو ان کے تابع کر دیا، جس رستے سے وہ وفد گزر کے آنا تھا جنات کو حکم دیا کہ اس رستے کو سونے کا بنا دیا جائے۔ اب وہ وفد سونے کی اینٹیں لے کے آ رہا ہے، وہ کتنی ہوگی؟ 5-10 ہوں گی۔ ادھر تو حالت یہ سارا رستہ اور گلیاں اور قدموں کے نیچے سونا ہے۔ انہوں نے اپنے تحفے کو حقیر جانا۔ اگر اللہ اپنے پیغمبر حضرت سلیمان کے لیے رستے کو سونے کا بنا سکتے ہیں تو کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا نہیں کیا جا سکتا تھا؟ بلا شبہ کیا جا سکتا تھا،
یہی تو پوچھا جا رہا ہے۔ میرا پیغمبر اگر آپ چاہتے ہیں مکے کے ارد گرد کے پہاڑوں کو میں اللہ آپ کے لیے سونے کا بنا دیتا ہوں، آپ کے رستوں کو سونے کا بنا دیتا ہوں، ارد گرد کے در و دیوار کو سونے کا بنا دیتا ہوں، سونے کی برسات آپ کے اوپر برسا دیتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میرا رب میں ایسے نہیں چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں ایک دن اگر کھانا کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں، اور دوسرے دن عاجزیاں کر کے منتیں کر کے سماجتیں کر کے تجھ سے مانگوں اور بھوک کو برداشت کروں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیاری تھا، اگر آپ چاہتے تو آپ کے لیے رزق کی ریل پیل ہو جائے۔ روایات کے اندر آتا ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کبھی بھی 2 وقت کا 2 دن ہم نے کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھایا۔ کتنے ماہ تک آپ کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا، کوئی چیز ہوتی کھانے کے لیے تو چلتا نا، کوئی چیز نہیں ہوتی تھی کھانے کے لیے۔ صبح کے وقت آپ آ رہے ہیں گھر کے اندر، اما عائشہ صدیقہ سے پوچھ رہے ہیں کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ نہیں جی۔ آپ روزے کی نیت کر، پھر اگلا دن اسی طرح، پھر اگلا دن اسی طرح، کئی دن مسلسل آپ روزے کے ساتھ رہتے تھے، صرف اس وجہ سے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ میرے نبی کے گھر کی حالت تو یہ ہے، کمال تو یہ ہے نا کہ ضرورت ہونے کے باوجود، حاجت مند ہونے کے باوجود، دکھ سکھ ہونے کے باوجود، خواہشات ہونے کے باوجود، ہوا ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ دل کے اندر دنیا کی محبت کو اکسار رہی ہو، خواہشات برانگیختہ کر رہی ہو، پھر بھی اللہ کا پیغمبر کے نا الفقر فخری، میرا فخر، میری ناز اور میرا گمنڈ جو ہے وہ فقر کی صورت۔ اللہ کے پیغمبر نے فقر کو پسند کی اور دعا کی اللہم احجنی مسکینا وامتنی مسکینا، اے اللہ مجھے زندہ رکھ تو مسکین بنا کے زندہ رکھ، مجھے موت دے تو مسکینی کی حالت میں موت دے، مجھے دنیا کا درم دینار نہیں چاہیے، مجھے دنیا کی دولتیں نہیں چاہیے، مجھے اونچے مکان نہیں چاہیے، بڑی بڑی گاڑیاں نہیں چاہیے، دنیا کی مادی اور فانی اشیاء سے اللہ رب العزت نے میرے پیغمبر کے دل کو بالکل صاف ستھرا اجلا بنا کے رکھا ہوا تھا۔ فقر کو اپنا ناز سمجھا، غربت کو اپنا ناز سمجھا، غربت کے ساتھ پیار کیا، غریبوں کے ساتھ محبت کی، عمارت کو نہیں پسند۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تو یہ تھی کہ اگر بسا اوقات آپ کے پاس کوئی چیز آ بھی جاتی، آپ کو اتنی دیر تک چین نہیں آتا جتنی دیر تک آپ اس کو تقسیم نہیں کرتے۔ روایات کے اندر آتا ہے تیز آندھی اتنی تیز نہیں چلتی تھی جتنی تیزی کے ساتھ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کیا کرتے تھے۔ کوئی مال آیا نا، آپ کے دل کو قرار ہی نہیں آتا جتنی دیر تک سارا مال صدقہ خیرات نہیں کرنا، اپنے گھر کا ہوش ہی نہیں ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ بچا کے رکھنا۔ ایک رات آپ کے پاس کچھ درم باقی بچ گئے، کوئی غریب مسکین لینے کے لیے کوئی نہیں آیا، ساری رات کبھی آپ مسجد کے اندر آتے ہیں، کبھی گھر کے اندر جاتے ہیں، کبھی پھر مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ نے آپ کی یہ کیفیت دیکھی، پوچھا آج سے پہلے تو آپ کی یہ کیفیت ایسے نہیں ہوتی تھی، آج کیوں ایسے؟ فرمایا صدقے کا مال آیا تھا، سارا تقسیم کر دیا، یہ چند درم جو ہے میرے سرانے کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، کوئی لینے کے لیے نہیں آیا، اس چند درموں نے مجھے بے قرار کیا۔ الفقر فخری۔ حالت یہ تھی کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 90,000 درم ایک دفعہ آئے صدقے کا مال، آپ نے کپڑا بچھا کے اپنے سامنے رکھ دی، غرباء کو بلایا، اسی وقت اٹھے بعد کے اندر سارا مال اسی وقت جو ہے نا تقسیم کر دیا۔
ایک صحابی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ انی لاحبک، یا رسول اللہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں لاحبک، میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ اس بندے نے پھر بات کو دہرا دیا، یا رسول اللہ واللہ لا احبک، میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ آپ نے کہا سوچ لو کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے پھر جو ہے اس بات کو دہرا دیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں محمد سے تمہیں اگر بڑی محبت ہے، جو انسان اللہ کے پیغمبر سے محبت کرتا ہے فقر اس کے پاس اتنی تیزی کے ساتھ آتا ہے جتنے پہاڑ کے اوپر سے سیلابی ریلا نیچے کی طرف آتا ہے۔ تیار ہو جا فقر کے لیے، کیوں؟ میرا ناز اور میرا فخر تو فقر کے اندر ہے، محتاجی اور مفلسی کے اندر ہے۔ اگر تجھے بھی میرے ساتھ محبت ہے تو پھر فقر کے لیے تیار ہو، پھر محتاجی کے لیے تیار ہو۔ مجھے ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں کہ میرا مکان اونچا ہو، میرے پاس گاڑی ہو، درہم ہو، دینار ہو، سونا ہو، چاندی ہو، روپیہ پیسہ۔ اگر تجھے بھی میرے ساتھ محبت ہے پھر یہ اللہ کے رستے کے اندر ساری چیزیں تجھے قربان کرنا۔ آج ہم بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، حالت ہماری کیا ہے؟ پاس پڑوس کے اندر کوئی غریب آدمی بھوکا مر رہا ہو نا، کبھی ہم نے اس کو روٹی بھی نہیں پوچھی، مال خرچ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، واقعہ ایلا۔ یہ واقعہ کیوں رونما ہوا تھا؟ اس کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اس کے اسباب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ بنا تھا کہ ازواج مطہرات نے جس وقت دیکھا کہ مال غنیمت آ رہا ہے، ہر روز اسلام کے اندر ایک زمین کا نیا خطہ جو ہے نا وہ شامل ہو رہا ہے، فتوحات ہو رہی ہیں، مال غنیمت آ رہا ہے، مال غنیمت صحابہ کے اندر تقسیم کیا جا رہا ہے، صحابہ کی جو فقر و فاقہ والی حالت تھی اب وہ تبدیل ہو گئی ہے، تنگ دستی ختم ہو گئی ہے، خوشحالی آ گئی ہے، فقر و فاقہ جو ہے نا مٹنے لگا ہے، اسرتیں ختم ہونے لگی ہیں، صحابہ خوشحال ہونے لگے ہیں۔ سارا مال اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اندر تقسیم کر دیتے تھے۔ ازواج مطہرات کو کچھ بھی نہیں، توجہ نہیں اس طرف کہ اپنے گھر کے لیے بھی کچھ بچا کے رکھنا ہے۔ ازواج مطہرات نے باہم آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہیے۔ مشورہ کر کے وہ آ جاتی ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یا رسول اللہ ٹھیک ہے جس وقت حالات تنگ تھے گزارا کرتی تھی، اب تو حالات کشادہ ہو گئے ہیں، فقر و فاقہ مٹ گیا ہے، صحابہ کے اندر آپ اتنا مال غنیمت تقسیم کرتی ہیں، کچھ ہمیں بھی دے دے۔ یہ جو ہمیں مانگنا پڑتا ہے، مانگ تانگ کے ہم گزارا کرتی ہیں، کبھی کسی کے دروازے پہ دستک، کبھی کسی سے جو ہے نا قرض اٹھانے کے لیے جو ہے نا جا رہے ہیں، اگر آپ ہمیں بھی کچھ دے دے تو ہماری بھی گزران جو ہے نا آسانی سے ہو جائے گی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع کے اوپر بڑا دکھ ہوا، میری بیویاں، میری ازواج، میرے گھر کے اندر رہنے والی عورتیں، میرے نکاح کے اندر آنے والی عورتیں، توجہ ان کی کس طرف ہو گئی؟ دنیا کے مال کی طرف، دنیا کی دولت کا مطالبہ کرنے لگ پڑی ہیں۔ ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشانی کے عالم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، غصے کی حالت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے اندر تشریف لے کے آتے ہیں،
کچھ دیر کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں، دونوں آپ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، خاموشی ہے، سکتہ طاری ہے، کس کی مجال اللہ کے پیغمبر کی مجلس کے اندر بولے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہیں، غصہ بھی ہے اس بات کے اوپر کہ میری بیویاں مجھ سے مال و دولت کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی کو توڑا، دل کے اندر خیال کیا کہ مجھے کوئی ایسی بات کرنی چاہیے جس سے حضرت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کے اندر تھوڑی سی خفت واقع ہو جائے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر خارجہ کی بیٹی مجھ سے زیادہ مال کا مطالبہ کرتی تو میں اس کی گردن کو دبوچ لیتا۔ خارجہ کی بیٹی، اپنی بیوی کی طرف اشارہ ہے، اگر میری بیوی مجھ سے زیادہ مال کے مطالبہ کرے گا تو میں اس کی گردن کو دبوچ لوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگ پڑے، چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ گئی، کہنے لگے عمر فاروق، یہ جو میرے ارد گرد میری بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا بھی میرے ساتھ یہی معاملہ ہے، یہ بھی مجھ سے اسی بات کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ اچھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، عائشہ کی گردن کو پکڑ کے دبوچ لیتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، حفصہ کی گردن کو پکڑ کے دبوچ لیتے ہیں۔ بیٹیاں کیوں ہوئی ان کی؟ باپ اپنی بیٹی کی اصلاح کے لیے ایسا کر سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے، حفصہ جو ہے حضرت عمر کی بیٹی ہے۔ اپنی بیٹی کی اصلاح کے لیے باپ اس کو تھپڑ بھی لگا سکتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی کر سکتا ہے، جھڑک بھی سکتا ہے، ہلکی پھلکی مار بھی دے سکتا ہے اصلاح کے لیے۔ یہ تعدیباً مارا تھا، یہ اصلاح کی خاطر جو ہے نا مارا تھا۔ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت نہیں کرتے۔ بیاہ تو دیتے ہیں، ہم نے بڑے لاڈ کے ساتھ ان کو پالا ہوتا ہے، ہم نے بڑے پیار کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر ان کو رکھا ہوتا ہے، صرف پیار ہی ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ بیٹی جو ہے، بیٹی بڑی پیاری ہوتی ہے، ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے، لیکن جہاں پہ اس کو سمجھانے کا موقع ہے اس کو سمجھائیں، جہاں پہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے کا موقع ہے ڈانٹ ڈپٹ کریں، اور اصلاح کی خاطر اگر کبھی ہلکی مار، کوئی تھپڑ لگا لیا، منہ مار دیا تو وہ بھی جو نا آپ مار سکتے ہیں، یہ اصلاح کے طریقے۔ اگر آپ بالکل بیٹی کی اصلاح ہی نہ کریں، آگے جا کے اس کے لیے مشکلات ہیں، وہ کیسے سختی کا وقت برداشت کرے گی؟ باپ نے تو بڑے ناز و نخرے کے ساتھ اس کی پرورش کی، اس کے نخرے بھی برداشت کیے، اس کے مطالبات بھی پورے کیے، ہر چیز اس کو خرید کے دی، لیکن جس وقت بیاہ کے وہ اپنے خاوند کے گھر میں جاتی ہے، ممکن ہے وہاں سختی ہو، غربت ہو۔ جب آپ اس کو ناز و نخرے کے ساتھ رکھیں گے اور اس کی ذہن سازی اور تربیت نہیں کریں گے تو پھر آگے جا کے بھی وہ سختی کو برداشت نہیں کر سکتا، تو نوبت پھر طلاق تک ہی پہنچنی ہے، اور کیا ہو۔ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اپنی بیٹیوں کی تربیت تو دیکھیں نا۔ کبھی ہماری بھی یہ جرت ہوئی ہے کہ داماد کے گھر کے اندر اپنی بیٹی کو جھڑکے یا اس کو مارے؟ نہ، ہم کیا کرتے ہیں، بیٹی کے سسرال میں جا کے ہم کبھی بھی اپنی بیٹیوں کی غلطیاں تسلیم نہیں کریں، اگر وہ غلطی کے اوپر ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر جگہ پہ بیٹی غلطی کے اوپر ہو، داماد بھی غلط ہو سکتا ہے، لیکن اصلاح کی بات کر رہا ہوں۔ کبھی ہمارے اندر یہ بات ہوئی ہے کہ ہم نے ان کے گھروں کے اندر جا کے اپنی بیٹی کو جھڑکا ہو اور یہ کہا ہو کہ نہیں، تو نے اپنے خاوند کا فرما بردار رہنا ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، اپنے آپ کو اس کی نافرمانی سے بچانا ہے۔ داماد کا بھی حوصلہ بڑھ جاتا ہے اور بیٹی کو بھی پتہ ہے کہ میں نے ادھر ہی رہنا ہے، ادھر ہی مرنا ہے، اسی گھر سے میرا جنازہ اٹھنا ہے، والدین کی جانب سے ناجائز سپورٹ مجھے نہیں ہے۔
یہ جرأت کا مظاہرہ کیا تو قرون اولیٰ کے دور کے اندر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق نے کیا۔ ابو بکر اٹھتے ہیں، عائشہ کی گردن کو دبوچتے ہیں، عمر صاحب اٹھتے ہیں، حفصہ کی گردن کو دبوچتے ہیں، تم نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا ہے، تم نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا مطالبہ کیا ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے ہی نہیں۔ وہ نادم ہوئی، شرمندہ ہوئی، معافیاں مانگنے لگ پڑی کہ آئندہ کے بعد ہم ایسا نہیں کریں گے جی۔ لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایلا کر چکے ہوئے تھے۔ ایلا کیا ہے؟ ایلا یہ ہے کہ کوئی بندہ قسم اٹھا لیتا ہے کہ اللہ کی قسم میں اتنے وقت تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، اللہ کی قسم میں 1 ماہ تک اپنے بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، زیادہ سے زیادہ مدت 4 ماہ ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ بھی ہے، لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ 4 اشہر، 4 ماہ تک زیادہ سے زیادہ جو ہے الا کیا جا سکتا ہے۔ جس بندے نے یہ قسم اٹھائی اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا 1 ماہ تک، اب اس کے لیے لازم ہے کہ اس قسم کو پورا کرے۔ اگر 1 ماہ کے اندر وہ اپنی قسم کو توڑ دیتا ہے اور اپنی بیوی کے قریب چلا جاتا ہے تو اس کے اوپر قسم توڑنے کا کفارہ آتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ جو ہے نا 4 ماہ کی قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں 4 ماہ تک جو ہے نا اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، تو اگر اس نے قسم توڑ دی کفارہ ادا کرے گا، اور اگر قسم نہیں توڑی 4 ماہ کی مدت پوری ہو گئی تو اس کی عورت کے اوپر طلاق بائنہ واقع ہو۔ طلاق بائنہ کا مطلب یہ ہے کہ اب رجوع تجدید نکاح سے ہو سکتا ہے بغیر حلالے کے۔ اس کو اصطلاح میں ایلا کا لفظ جو ہے نا وہ بولا جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلا کیا 1 ماہ تک کہ اللہ کی قسم میں 1 ماہ تک جو ہے نا اپنی عورتوں کے پاس نہیں آؤں۔ آپ جو ہے نا اوپر بالا خانے تشریف لے گئے، ادھر اللہ کی عبادت کرتے رہے پورا 1 مہینے تک، اس غم اور غصے کی وجہ سے کہ انہوں نے مجھ سے جو ہے نا ناجائز ایک مطالبہ کیا دنیا کی مال و دولت کا، آپ اپنی بیویوں کے پاس 1 ماہ تک نہیں آئے۔ 29واں دن جس وقت مکمل ہوا آپ بالا خانے سے نیچے اترے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو 1 ماہ کے لیے ایلا کیا تھا، آج تو 29 دن پورے ہوئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عائشہ بعض اوقات مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات 30 دن کا بھی ہوتا ہے۔ اس موقع کے اوپر قرآن مقدس کی یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ یا ایھا النبی، اے میرے نبی، قل اپنی زبان مبارک سے اپنی بیویوں کو یوں فرما دیجئے ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها، اگر تم دنیا کی محبت تمہارے دلوں کے اندر ہے، اگر تم دنیا چاہتے ہو، اگر تم دنیا کے درم دینار چاہتے ہو، اگر تم کو دنیا کی دولتوں سے بڑا پیار ہے، آؤ آؤ میرے پاس، امتعکن، میں تمہیں دنیا کی دولتوں سے نواز دوں، امتعکن، جو تمہارے دل کے اندر خواہش ہے میں تمہارا مطالبہ پورا کر دیتا ہوں، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں اللہ کا پیغمبر تمہیں دنیا کی دولتیں تو دے دوں گا، لیکن خیال کرنا میں محمد کا ناز اور فخر، الفقر فخری ہے، میں تو فقر کو پسند کرتا ہوں اور جو دنیا کو پسند کرتا ہوں میں محمد کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اسرحکن سراحا جمیلا، پھر میں تمہیں طلاق دے کے اچھے طریقے سے فارغ تو کر سکتا ہوں، میں محمد کے حرم کے اندر تم نہیں رہ سکتی، میں محمد کے نکاح کے اندر تم نہیں رہ سکتی، میں محمد کی بیوی بن کے تم نہیں رہ سکتی۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتے ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو چاہتی ہو،
خیال کریں نا کیسے الفاظ ہیں، ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، رسول کے ساتھ دار الآخرہ کا ذکر آیا۔ اگر تم اللہ کے رسول کو چاہتی ہو تو رسول کی زندگی تو یوں ہے، الفقر فخری، وہ تو فخر کو پسند، وہ تو فقر کو جو ہے نا پسند کرتا ہے، والآخرہ والدار الآخرہ، اور آخرت کو چاہتی ہو تو آخرت کی نعمتیں تو ایسی ہیں، اللہ نے تمہارے لیے جنت بھی رکھی ہیں، جنت کے اونچے درجات بھی تمہارے لیے رکھی ہیں، جنت کے بالاخانے بھی تمہارے لیے رکھی ہیں، جنت کی نعمتیں اور مال و دولت بھی تمہارے لیے اللہ نے رکھی ہیں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو چاہتی ہو تو پھر آؤ، فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، اللہ نے تم میں سے ان عورتوں کے لیے جو آخرت کو چاہتی ہے، اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم جو ہے نا وہ تیار کر رکھا ہے۔ للمحسناتی، جو تم میں سے نیک عورتیں ہیں، للمحسناتی، جو نیکی کے اوپر کاربند رہنے والی ہیں، اور نیکی کے اوپر کاربند رہنے والے وہی انسان ہوتا ہے جس کی توجہ دنیا کی دولت کی طرف نہیں ہوتی، آخرت کے سرمایے کی طرف ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے الہ ختم ہونے کے بعد اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتی ہیں، اے عائشہ، اللہ کی جانب سے ایک حکم آیا ہے، میں تیرے سامنے رکھنے لگا ہوں، خیال کرنا، جواب دینے کے اندر جلدی نہ کرنا، اپنے والدین سے مشورہ کر کے پھر مجھے جواب دینا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یا رسول اللہ ما ہوا، وہ کیا حکم ہے؟ فتلا علیہ الآیہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ صدیقہ کے سامنے انہی آیات کی تلاوت کی۔ قالت افیک یا رسول اللہ استشیروا ابویا، یا رسول اللہ آپ کے معاملے میں میں اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ ایسے تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ میں نے آپ کے پاس رہنا ہے یا دنیا کو اختیار کرنا، اس معاملے میں میں اپنے والدین سے آپ کے بارے میں مشورہ کروں؟ میں عائشہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی، اللہ نے میرے نبی کے حرم کے اندر کیسی کیسی پاکیزہ عورتیں رکھی، میں عائشہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ بل اختار اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، بلکہ میں تو اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کو ہی پسند کرتی ہوں، دنیا کی دولت مجھے نہیں چاہیے، دنیا کے درہم دینار مجھے نہیں چاہیے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگ پڑی، آنکھوں کے اندر سے آنسو جاری ہو گئے، یا رسول اللہ معافی چاہتی ہوں، نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اختار اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، میں اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہوں، میں آخرت کو چاہتی ہوں، میں دنیا کو نہیں چاہتی، میں آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ اچھا، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ میں نے تو آپ کو چن لیا، اختیار کر لیا ہے، اچھا میری ایک گزارش ہے، جس وقت آپ یہ حکم نامہ لے کر دوسری عورتوں کے پاس جائے نا تو اس وقت ان کو یوں نہ کہنا کہ عائشہ نے مجھے یہ جواب دیا ہے، ٹھیک ہے وہ اپنا جواب دیں، جس کی مرضی ہے وہ آپ کے پاس رہنا چاہے، جس کی مرضی ہے وہ آپ سے طلاق لے لے، نہ رہنا چاہے، لیکن میرا جواب ان کو نہ بتائیے جا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں نہیں عائشہ، اللہ رب العزت نے مجھے امت کو مشقت کے اندر ڈالنے والا نہیں بنا کے بھیجا، وَلَكِنِّي بَعْثًا مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا، اللہ رب العزت نے مجھے معلم بنا کے بھیجا، اللہ رب العزت نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے، سکھلانے والا بنا کے بھیجا ہے، میسرا، اور اللہ نے مجھے آسانیاں کرنے والا بنا کے بھیجا ہے، میں امت کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہوں، ان کو مشقت کے اندر نہیں ڈالتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دیگر ازواج مطہرات کے پاس بھی آئے، اللہ کا یہ حکم سنایا، انہوں نے
اور ساتھ یہ بھی کہا کہ عائشہ نے مجھے اس معاملے میں یہ جواب دیا ہے، تو ان عورتوں نے بھی آگے سے اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کو اختیار کیا، نہ کہ دنیا کی دولتوں کو اختیار کیا۔ عرض یہ کر رہا تھا میرے نبی کی زندگی تو یوں گزری ہے، فقیرانہ گزری ہے، عاجزانہ گزری ہے، مسکینی کی حالت کے اندر جو نہ گزری ہے۔ آپ غریبوں کے ساتھ پیار کرنے والے تھے، آپ غربت کو چاہنے والے تھے، آپ غربت والی زندگی کو اختیار کرنے والے تھے، باوجود اس کے کہ اللہ نے آپ کو یہ اختیار دیا ہوا تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں مکے کے ارد گرد کے پہاڑوں کو میں آپ کے لیے سونے کا بنا دیتا ہوں، زمین کو میں آپ کے لیے سونے کا بنا دیتا ہوں، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، مجھے سونا نہیں چاہیے، مجھے دنیا کی دولتیں نہیں چاہیے، میں تو غریب ہوں، غریبی کو پسند کرتا ہوں، اسی حالت میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، اور اسی حالت میں اے اللہ میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، موت بھی مجھے مسکینی کی حالت کے اندر آئے، میں تو اسی بات کو جو ہے نا پسند کرتا ہوں۔ اور اگر کبھی آ بھی گیا کثیر مقدار کے اندر سرمایہ، اللہ کے پیغمبر کو چین نہیں آتا، اطمینان نہیں آتا اتنی دیر تک جتنی دیر تک آپ سارا مال صدقہ خیرات نہیں کر دیتے۔ آج ہمارے پاس کتنا سرمایہ ہے، کتنی دولت ہے، بینک بیلنس ہے، گھر کے اندر بھی ہے، جیبیں بھی بھری ہوئی ہیں، پڑوس کے اندر بھوکا مر رہا ہے پڑوسی، ہم نے کبھی کسی کو دی ہے روٹی کھانے کے لیے؟ کبھی کسی کا حال پوچھا ہے؟ کبھی کسی کے اوپر دولت خرچ کی ہے؟ کبھی کسی کے لیے آسانیاں پیدا کی ہے؟ دین کیا کہتا ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یسر علی موسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان نے کسی تنگ دست کے اوپر آسانیاں پیدا کی، اس کے لیے کشائش کی، اس کے لیے کشادگی کی، آسانی والا معاملہ اس کے لیے کر لیا، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا کے اندر بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے اور آخرت کے اندر بھی اس کے لیے آسانیاں کر دیں گے۔ لوگوں کے ہمدرد بنو، غریبوں کے ساتھ تعاون کرو، غریبوں کی مدد کرو، محتاجوں کے کام آؤ، دولت ان کے اوپر خرچ کرنے والے بن جاؤ۔ یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ آپ کا پڑوسی بھوکا ہے، خدا کی قسم جنت نہیں ملے گی اس وقت تک جس وقت تک پوچھ نہیں ہو جائے گی، اس کا حساب کتاب جو ہے نا آپ سے نہیں لیا جائے گا۔ پڑوسیوں کے لیے آسانیاں کرو۔ آپ کے قرب و جوار کے اندر رہنے والے اگر لوگ تنگ دست ہیں ان کے معاون بنو۔ آپ کے عزیز و اقارب کے اندر اگر لوگ ہیں، یاد رکھیے غریب آدمی کے اوپر آپ صدقہ کرتے ہیں، ایک نیکی ہے، لیکن اپنے رشتہ دار غریب کے اوپر صدقہ کرتے ہیں، ڈبل اجر ثواب ہے، ایک صدقہ کرنے کا، ایک غریب جو آپ کا رشتہ دار ہے اس کے اوپر صلہ رحمی کرنا۔ اور اسی حدیث کے تناظر کے اندر یہ بات بھی سمجھ لیجیے گا، جیسے آج کل ہمارے ملک کے اندر ایک آفت آئی ہوئی ہے سیلاب کی، جنوبی پنجاب اور بالخصوص بلوچستان کے علاقے، اب تو گلگت بلتستان کے بھی بعض علاقے جو ہے اس کے اندر سننے کے اندر آ رہا ہے کہ وہ بھی اس کے اندر آ رہے ہیں۔ کس قدر تباہی ہے، پانی نے اور سیلاب نے کس قدر تباہی جو ہے مچائی ہے، کتنا جانی اور مالی نقصان ہو رہا ہے، لوگوں کے مکان پوری کی پورے گاؤں بستیاں جو ہے اجڑ گئی، صفا ہستی سے جو ہے مٹ گئی، جانوروں کا نقصان ہے، جانور بیچارے آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا تیر رہے ہیں، پانی کے اندر بہہ رہے ہیں، بچے جو ہے نا وہ بہہ رہے ہیں، بڑے لوگوں کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں، فصلیں جو ہے نا برباد ہو گئی ہیں، کچیاں بستیاں جو ہے نا وہ گر گئی ہیں، پکے مکانوں کی حالت یہ ہے کہ رہنے کے قابل نہیں ہے، جہاں جہاں تک پانی گردن تک۔ ایک غریب نے بیچارے نے سر کے اوپر دیشکا اٹھایا ہوا، سارا پانی کے اندر ڈوبا ہوا، بچے جو ہیں وہ پانی کے اندر ڈوب گئے ہیں، مٹی کے اندر دب گئے ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ ہمارے اوپر رحم والا معاملہ فرمائے، اللہ ان بارشوں کے رخ کو موڑ دے، اب ہمیں ان بارشوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے اوپر رحمت والا معاملہ فرما۔ آپ کے اوپر لازم ہے آپ ان کے ساتھ، آپ ان کے معاون بنے، وہ ہمارے ہم وطن ہیں، مسلمان بھائی ہیں، علاقائی بھائی ہیں، اخلاقی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے جو بھی آپ ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں کریں۔
اگر آپ خود نہیں جا سکتے، پہلے نمبر تو یہ ہے جو صاحب ثروت لوگ وہاں تک جن کی رسائی ہے وہ خود وہاں تک پہنچے اور ان کو خود اپنے ہاتھ سے دے کے آئیں۔ اگر آپ نہیں جا سکتے، ہمارے ملک کے اندر بے شمار تنظیمیں ایسی کام کر رہی ہیں اور آفرین عوام کے اوپر بھی خرچ کر دیا، دل کھول کے خرچ کر رہی ہے۔ وہ تنظیمیں قابل تحسین ہیں، وہ تنظیمیں شاباش کے لائق ہیں جو ان مشکل حالات کے اندر ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور میں اس موقع کے اوپر یہ بھی کہوں گا، اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے جو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اس طرف توجہ کی۔ آج بھی اس موقع کے اوپر بھی، اس حالت کے اندر بھی ایک دوسرے کی ٹانگیں جو ہے نا وہ کھینچی جا رہی ہیں، عوام کی طرف توجہ نہیں۔ عوام کے اوپر تو اور زیادہ بوجھ لادا جا رہا ہے، عوام کے لیے مشکلات جو ہے نا کی جا رہی ہیں، بلوں کی صورت میں، ٹیکسوں کی صورت میں، ان سے کس طرح ہم نے مال جو ہے نا وہ چھیننا ہے، اس طرف توجہ نہیں ہے کہ کتنی عوام جو ہے نا وہ مر رہی ہے، پانی کے اندر بہہ رہی ہے، کتنی ہلاکتیں جو ہے نا ہو رہی ہیں۔ جس طرح توجہ ہونی چاہیے تھی گورنمنٹ کی توجہ اس طرح نہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، جو تنظیمیں یہاں پہ کام کر رہی ہیں خدا را ان کے معاون بنیے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھے دیں، جس کے اوپر آپ کو اعتماد ہے، جس کے اوپر آپ کو اعتماد ہے کہ یہ ہمارا پیسہ صحیح مصرف کے اوپر خرچ کریں گے، وہاں تک پہنچائیں گے، آپ کے لیے لازم ہے۔ ہم کتنی دن کے اندر فضول خرچیاں کرتے ہیں، چند دن آپ فضول خرچی نہ کریں، اپنے آپ کی اپنی حالت کو تھوڑا سا ٹائٹ کر دیں، اپنے اخراجات کو تھوڑا سا ٹائٹ کر کے وہ مشکلات میں جو پھنسے ہوئے لوگ ہیں اپنی طاقت کے مطابق ان کے اوپر خرچ کریں، جتنی جس کے اندر طاقت ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق ان لوگوں کا معاون بنے، ان کے دستے بازو بنے، ان کے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ جو نہ رکھے۔ اور اگر کوئی بندہ اتنا غریب اور لاچار ہے، تعاون نہیں کر سکتا، کم سے کم اپنے دعاؤں کے اندر تو ان کو یاد کر سکتا ہے، اے اللہ ان کی مشکلوں کو آسان فرما دے، اے اللہ ان کے اوپر رحم فرما دے، اے اللہ ان کی سختیوں کو ختم فرما دے، اے اللہ جو ان کا نقصان ہوا ہے ان کا اس کے مقابلے میں نعم البدل جو اللہ عطا فرما دے۔ دعاؤں کے اندر تو یاد کر سکتے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی، چونکہ بہت سارے ساتھی جو ہے نا وہ پوچھتے بھی تھے کہ کیسے ہم جو ہے نا وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، میں نے پہلے نمبر پہ آپ کو یہ بتایا کہ آپ کا جس کے اوپر اعتماد ہے اس کو آپ اپنا پیسہ دیں، جس تنظیم کے اوپر آپ کا اعتماد ہے اس کو جو نا آپ دیں، وہ آپ کا پیسہ، آپ کا سرمایہ، اور صرف پیسہ نہیں، راشن کی صورت کے اندر، اشیاء خرد و نوش کی صورت کے اندر، خیمے کی صورت کے اندر، کمبل کی صورت کے اندر، کپڑوں کی صورت کے اندر، جس طریقے سے بھی آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں بڑھ چڑھ کے جو ہے نا حصہ لیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہتے خود چلے جائیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہمارے مدرسے کے اندر الجامعۃ الفروقیہ کے اندر بھی ایک کیمپ لگایا گیا ہے جس کے اندر لوگ جو ہے نا تعاون کریں، آپ کے اس تعاون کو پوری امانت داری کے ساتھ جو صحیح مصرف ہے وہاں پہ جو ہے نا خرچ کیا جائے گا۔ جو لوگ اعتماد کرتے ہیں وہ اس جگہ کے اوپر جو بھی دینا چاہیں، صرف نقدی نہیں، کپڑے دے دیں، خیمے دے دیں، جوتے دے دیں، اشیاء خرد و نوش دے دیں، دیگر اشیاء جو ہے نا وہ دے دیں، کوئی نقدی کی صورت کے اندر دینا چاہتا ہے دے دے، کوئی زکوٰۃ کی صورت میں، صدقے خیرات کی صورت میں دینا چاہتا ہے وہ وہاں پہ پہنچائے۔ آپ کے سامان کو، آپ کے مال کو صحیح مصرف کے اوپر جو ہے نا انشاءاللہ العزیز پوری امانت داری کے ساتھ جو ہے نا خرچ کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ ان کے ساتھ تعاون کریں گے، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، آپ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اللہ دنیا کے اندر بھی آپ کے ساتھ آسانیوں والا معاملہ کرے گا اور آخرت کے اندر بھی آپ کے ساتھ آسانیوں والا معاملہ کرے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔